تاریخی نیشنل گراؤنڈ میں ایک تاریخی جلسہ دیکھنے کو آیا. جی ہم بات کریں جلسہ تعزیت ڈاکٹر قمرالسلام صاحب کے بارے میں. اسے آرگنائز کیا گیا تھا الیاس سعید باغبانی. کافی لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار کیا الحاج قمرالسلام صاحب کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ الحاج الیاس سیٹھ کے لیے. اس موقع پر موجود تھے جانی مانی ہستی عبید اللہ خان ایکس ایم پی اور ان کے ساتھ تقدس مآب سید شاہ خسرو حسینی بھی وہاں موجود تھے. کئی رینونڈ سپیکرز نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان میں شامل تھے تنویر ہاشمی. آج ہندوستان جیسے ملک میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے یہ سبق اور یہ سبجیکٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے گلبرگہ کی بیدار عوام اچھی طرح سے جانتی ہے. اس جلسے میں قمرالسلام صاحب کے بڑے بھائی موتی سیٹھ بھی موجود تھے. برسوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے، آج ہمارا قائد ہم سے الگ ہو گیا ہے، میرا بھائی میں سے جدا ہو گیا ہے، کوئی قائد بن نہیں سکتا، مگر ہمارا اتحاد باقی رہے گا. میں یہ آج بھائی سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی کا یہ وعدہ تھا کہ 40واں میلاد النبی کا جنوب شاندار طریقے سے نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نکلے گا. ہمیں انتشار میں نہ ڈالا جائے، ہمیں ذہنی اعتبار سے منتشر نہ کیا جائے. جو 1978 سے انڈین یونین مسلم لیگ میں خلافت کرنے والا دنیا سے اگر چلا گیا ہے، چلا جائے، جو نظام باقی رکھا ہے ہم اس پر قائم و دائم رہیں گے اور گلبرگہ کے وقار کو بڑھائیں گے. آئیے سنتے عبید اللہ خان لوگوں کو کیا نصیحت دی ہے. اس لیے کہ یہاں کی عوام تباہی نہیں دیکھ سکتی، یہاں کی عوام نے خوشحالی دیکھا، وہ اپنے لیڈر کے ذریعے بدحالی نہیں دیکھ سکتی. یہاں کی عوام نے اپنے لیڈر کے ذریعے تعلیم پائی ہے، وہ جہالت کو قبول نہیں کر سکتی. یہاں کی عوام نے اپنے لیڈر کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کی پروائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ باد خزاں کے سر پر شوقوں سے آشنا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائی جناب قمرالسلام صاحب مغفور کو بہترین خراج عقیدت یہ ہوگا آپ سب اس طرح متحد کریں گے کہ ایک دوسرے سے اختلاف اسی وقت تک ہو جب تک آپ اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں. ملے گا کسی ایک ہی کو دیکھا، مگر جب اس کو مل جائے پھر اس کی برائی مت کریں، پھر اس کے خلاف مت بولیں، پھر مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہیے گا تاکہ آپ کا اتحاد اختلاف ہونے کے باوجود بامعنی ہو. اختلاف تو یہ تھا، اگر اختلاف نہیں ہوتا تو سب لوگ ٹکٹ لگ کیسے مانگے. یہ تھا اختلاف، مگر جب ایک کو مل گیا تو اختلافات کو درج کروانے کے بعد اب ہم اتحاد کی راہ پہ چلیں گے. اس کا نام ہوگا اتحاد. اس پروگرام کے آخر میں سید شاہ خسرو حسینی نے بھی لوگوں کو ایک اچھی نصیحت دی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان کوئی اور دوسری پارٹی سے خراب ہونا چاہ رہا ہے، وہ بھی مل کر سب مل کر ایک کو منتخب کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہوئے اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ 5-7 سال میں کیا ہونے والا ہوگا. اس پر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور کریں اور اپنے آپ کا تحفظ کریں، اپنے مذہب کا تحفظ کریں. ہمارا یہ فرض عین ہے.
میں آپ حضرات وغیرہ یہ بغیر میں دعا کرتا ہوں کہ قمر اسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے، غریب رحمت کرے، ان کو جنت کے اونچے مقام پر فائز کرے اور ان کے تعلقین کو اللہ تعالیٰ صدر جمیل عطا فرمائے۔ پروگرام کے بعد الیاس سیٹھ نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ حق امت کے تاریخی میدان میں ایک تاریخی پروگرام ہو گیا ہے۔ میں عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے 4-4.5 گھنٹے مسلسل یہاں ٹائم دیے اور سنے، اور جو ہے آج ایسا نظر آ رہا تھا قمر الاسلام صاحب جیسا گلبرگہ چھوڑ کر گئے، انشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا تھا پھر واپس ایسا ہی ہوتے رہے گا۔ جو علماء اکرام کی جو تقاریر تھے، جو بیان تھا، آج اتنا سب کو زندہ دل بنا دیا، اور اتحاد اتفاق کی یہاں سے لہر دوڑ گئی پوری۔ جو منتشر تھے، جو انتشار تھا، آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے بیانات سے پھر واپس ہم متحد ہو گئے، پھر نئی جان آ گئی ہم میں۔ بہت اچھا لگا۔ قمر الاسلام صاحب نہیں رہتے بھی کیا ہوا، ان کی جو دعا، ان کی برکت آج ایسے نگر تھی، انہوں خود بھی یہاں موجود ہیں، ایسا لگ رہا تھا۔ یاد قمر کا گلشن مہکا لگتا ہے، یاد قمر کا گلشن مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود قمر ایسا لگتا ہے۔ امجد اللہ خان کارپوریٹر حیدرآباد اعظم پورہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے افراد خاندان کا بالکل ایک ایسا رشتہ تھا، میرے والد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب اور قمر بھائی، یہ دونوں 79 میں ایک ساتھ MLA بنے تھے۔ بالکل ایک ایسا رشتہ تھا کہ ہندوستان میں کوئی بھی واقعہ ایسا ہونے دو جس سے اسلام کو خطرہ ہے یا جس سے مسلمانوں کو کچھ ایسا ہو رہا تھا تو دونوں آپس میں گفتگو کر کے ایک پالیسی بناتے تھے، حالانکہ الگ الگ پارٹیز کے تھے۔ قمر الاسلام صاحب کا حیدرآباد سے اور ایک تعلق تھا کہ آپ کی جو بھی یعنی جتنی بھی زندگی جو بھی کام کیے اس کا تعلق تعمیر ملت سے تھا۔ آپ کا کوئی بھی یہ مقرروں میں نہیں بولے، تعمیر ملت کے بعد میں وہ مسلم لیگ میں آئے، مسلم لیگ کے بعد انڈین نیشنل لیگ میں آئے، اس کے بعد میں کانگریس میں رہے، نہیں جنتا دل میں گئے، پھر اس کے بعد میں کانگریس میں آئے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ کوئی بھی پارٹی میں تھے، سیکولرزم کو بھی زندہ رکھا اور اپنی مسلمانیت کو بھی زندہ رکھا۔ آج کے دور میں کہ چھوٹا سر کا اگر موم بتی کا دھواں دے دے تو لوگ پگھل جاتے ہیں، مسلمانیت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو جلسہ تھا قابل مبارکباد ہے حیدرآباد کے لوگ کہ، اور ایک بات ہے کہ آج کا اگر کوئی سر سید ہے، آج کے زمانے کا سر سید یعنی ویژن 2020 کا اگر سر سید ایوارڈ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ قمر الاسلام کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر وہ ملی خدمات کرتے تھے، جہاں پر میلاد النبی کے جلسوں کا جال بچھا دیے پورے کرناٹک میں اور حیدرآباد میں اور تلنگانہ آندھرا میں، وہیں تعلیمی انسٹیٹیوشنز کا بھی ایک بڑا جال بچھا دیے۔ یہی ان کے BEd کالج اور ان کے انجینئرنگ کالجز کو دیکھ کر حیدرآباد میں ڈاکٹر وزارت رسول خان وہاں پر کالجز ڈالے، اور میں سلام کرتا ہوں اس قیادت کو کہ ہمارے حیدرآباد کے کئی بچوں کو یہاں کے انجینئرنگ کالجز، گلبرگے کے یہاں کے میڈیکل کالجز میں۔ بابا ناظر محمد خان صاحب نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ تعزیت کے لیے جناب الیاس سیٹھ باغبان کے صدر ہیں، ان کے تحت رکھا گیا تھا۔ الحمدللہ یہ جلسہ اتنا کامیاب رہا، آج گلبرگہ کا شہر یہ دیکھ چکا ہے، جیسا لائیو میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کثیر تعداد ایک جو ہے یہاں قمر الاسلام صاحب کی محبت میں جمع ہوئی تھی۔ الحمدللہ کہ مقررین کو بھی چنا گیا تھا، اس میں اہم مقرر جو قابل ذکر ہیں کہ ہمارے عبید اللہ خان صاحب اعظمی، جنہوں نے آج پھر ایک بار گلبرگے کو اتحاد میں چھوڑ دیا ہے، اتحاد کر کے چھوڑ دیا ہے ہمارے کو۔ انہوں نے جو لفظ بیان کیا ہے گلبرگہ کے اندر کہ سیکولر پارٹی سے جڑنے کی ہدایت دی ہم کو، اور ٹکٹ پوچھنے کا سب کو حق دیا گیا، اور جب ٹکٹ کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے تحت اتحاد کرنے کی ہم کو ترغیب دلائی گئی۔ ہم سلام کرتے ہیں خان صاحب کو، جو آج گلبرگہ کے اتحاد، تھوڑا جو ہے ہمارے گلبرگہ میں ایک بے چینیاں تھی، آج وہ ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ پھر سے گلبرگہ اتحاد میں رہے گا، بھلے کانگریس پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد محترم زندگی بھر اتحاد کی محنت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بعد مزید اتحاد کے لیے الحاج
الیاس سیٹھ صاحب نے جو ان کے بعد اتحاد کا جو پلیٹ فارم سجایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور خاص طور پر مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی کا بیان اور سجادہ نشین نے آخر میں جو اتحاد کی بات کی ہے، تو ان دونوں کے بیانات سے پھر سے ہمارے شہر میں اتحاد قائم ہو گیا. قائد ملت قمر اسلام صاحب نے جو امت مسلمہ کو متحد کیا، یقیناً ان کے اس متحد کرنے کے عمل میں اخلاص تھا. تو آج ان کے آنکھ بند ہونے کے بعد، آج ان کے پردہ ہو جانے کے بعد بھی ان کا جمایا اتحاد باقی ہے، اور اس کے تسلسل کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آج الحاج الیاس سیٹھ صاحب نے جو ایک اپنی بساط پر کوشش کی ہے، اس کے لیے الیاس سیٹھ بھی اور ان کی تمام ٹیم بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کی اس اتحاد کو نظر بد سے بچائے، اور تمام ہندوستان ہی میں نہیں، ہر جگہ امت مسلمہ کے اتحاد کی فضا بنے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گام جو ہے نا آنے والے ایم ایل اے کو، ایک ایم ایل اے کو ہم جو ہے نا ساتھ دیں گے اور اپنا اتحاد بتائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو آگے پتہ نہیں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. کیونکہ آج ہمارے نوجوان بچے رات میں 10-11 بجے تک پھر رہے ہیں تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو کوئی نہیں چھڑاتا. ہمارے عورتیں جب بازار میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں لگتی ہے کہ وہ واپس آتے ہیں نہیں. تو اسی لیے ہم میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات دماغ میں ڈالنا چاہیے کہ یہ بی جے پی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا، اور جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے نا آپس میں لڑانا، اور جو ہے نا وہ خود آنا. تو کرناٹک اسٹیٹ میں خاص کر بی جے پی نہیں آنا بول کر اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو ہم دوسرے لوگوں کا ہاتھ مضبوط کر ہم بی جے پی کو کرناٹک سے نام و نشان مٹائیں گے. We should be against the RSS policies and the BJP policies. We should not against each other as a contestant of Muslims. I request all the Gulbarga people to unite against BJP and RSS, not against our people. If they are from other party, no problem. But we should select only one candidate for Gulbarga. Thank you so much. Thank you so much for media coverage in national ground, and the people who has came in the national ground and supported this program and make it successful. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں الیاس سیٹھ باغوان صاحب کو کہ یہ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا، اور تمام گلبرگہ کے مسلمانوں کے لیے جو یہاں پر آج فنکشن جلسے میں بولا گیا ہے کہ بھئی متحد ہونا مسلمانوں کو ضروری ہے، کیونکہ RSS بی جے پی وشو ہندو پریشد کے لوگ جو سازش کر رہے ہیں کہ کرناٹک کو ٹارگٹ کرنا ان کا مشن ہے بی جے پی والوں کا کہ 150 سیٹ وہ لوگ لائیں گے یہاں پر. ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر جتنے بھی سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو لوگ ہیں، ہم سب کو متحد ہو کر ان کی کوششوں کو روکنا چاہیے، ان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اتنے اچھے جو جلسے میں ہم جو ہے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے یہ جلسہ ہوگا یہ سب کو جو ہے اس کا علم بھی تھا. اور یہ جو عالم وغیرہ جس طریقے سے مقرر بات کیے ہیں، تو الیاس سیٹھ صاحب کی صدارت میں یہ ہوا سو ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے اس جلسے کے بارے میں. اور قمر صاحب کا تعزیتی جلسہ تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور اس کارواں کو آخری سانس تک کوئی لے کے چلا تو وہ ہے ڈاکٹر قمر اسلام صاحب. اب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ گلبرگہ کے مسلمان کتنے متحد ہیں اور کیا وہ فیصلہ لیں گے آنے والے اسمبلی الیکشنز کے لیے. تو یاد رکھیے، سنتے مت رہیے، دیکھتے رہیے گو ہیش.